الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علم کے فضائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ علم کے کیا کیا فضیلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو اس کو اللہ علم دیتا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ اگر کسی کے پاس بڑی دولت ہے شاید اس سے اللہ راضی ہے، اس کا اللہ کا اس کے اوپر بڑا کرم ہے۔ دیکھیں، یہ کرم ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ کہ آزمائش ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے تو اصل اگر اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہے، خیر کا ارادہ چاہے، پسند ہو اللہ کو جو بندہ، تو اللہ اسے علم دیتا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں سب سے اچھی چیز حاصل کرنے والی علم ہے۔ آپ علم کے راستے میں چلیں۔ دنیا کا مال بھی ہم اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دنیا کا مال ہے نا، اس کی حیثیت کیا ہے اور علم کا کیا مقام ہے، یہ سمجھا جائے۔ دیکھیں، آپ دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس، جس طرح آ رہا ہے تو واپس بھی جا سکتا ہے۔ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں پیسہ ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ لیکن علم میں یہ فرق ہے کہ علم ایک دفعہ آپ کے پاس آ گیا تو پھر کہیں پہ جاتا نہیں ہے۔ علم ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا، وہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ علم خرچ کرنے سے علم بڑھے گا، لیکن مال اگر آپ نے کمایا، مال دینے میں سے تو مال کم ہوگا نا، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لوگ عزت بھی مالدار کی کریں گے اس کی مال کی وجہ سے، لیکن عالم کی عزت اس کی علم کی وجہ سے ہوگی اور وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ لیکن پیسے دار مالدار کی عزت، سخی کی جو اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کر رہا ہوتا ہے یا جیسے بھی کوئی مال کما رہا ہے، تو اس کا اکثر دیکھا جاتا ہے اس کا پیسے کی وجہ سے لوگ عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ گیا تو عزت بھی گئی، اکثر جو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ لیکن عالم کی حقیقی عزت ہوتی ہے، اور جب بندہ مرتا ہے تو اس کا مال اگر اس نے کمایا ساری زندگی لگا کے، تو وہ مال تو دنیا میں رہنا ہے، لیکن اگر اس نے علم حاصل کیا تو علم تو ساتھ جائے گا، انسان کے ساتھ علم جائے گا۔ تو یہ فرق ہے کہ انسان کو اپنا علم پہ زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بچوں کو ڈاکٹر بنایا جائے، ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اس لوگوں کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، لیکن عالم کی ضرورت زیادہ ہے۔ جیسے امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس امت کو روحانی طبیب سے زیادہ، روحانی طبیب کی زیادہ ضرورت ہے۔ روحانی طبیب مطلب عالموں کی زیادہ ضرورت ہے جسمانی طبیب سے، یعنی کہ ڈاکٹروں سے اس امت کو عالم کی زیادہ ضرورت ہے، روحانی طبیب سے۔ ڈاکٹر دیکھیں، ڈاکٹر کا اور عالم کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایک جسم کا ڈاکٹر ہے، لیکن جو عالم ہے یہ روح کا ڈاکٹر ہے۔ بندے کی آخرت بنتی ہے، بندے کی آخرت سنوارتے ہیں دینی مسائل بتا کے۔ تو اس لیے ڈاکٹر تو جسم کی حد تک ہے، دنیا میں وہ جسم کو ٹھیک کرتا ہے، تو اس لیے عالم اور ڈاکٹر کا کوئی جوڑ نہیں ہے، عالم کا بڑا مقام ہے۔ اسی طرح اہل علم فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پہ عالم نہ ہو تو آپ پہ ضروری ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں، اتنا مقام ہے عالم کا۔ اگر عالم کو آپ کو کہیں پہ نہیں مل رہا تو آپ کو چاہیے کہ وہ جگہ بدل لیں، آپ پہ ضروری ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم پہاڑ کی چوٹی پہ بھی رہتا ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ اس کے پاس جانا اور جا کے علم سیکھنا۔ اسی طرح علم کا رستہ بڑا ہی ایک عظیم رستہ ہے، بڑا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جہاں جو بھی لوگ ہیں اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ علم سے مراد، بار بار یہی بات ہو رہی ہے، پہلے بھی آیا ذکر، کہ علم سے مراد عمل، بندہ اپنے علم پہ عمل بھی کرے۔ اور اگر بندہ دنیا کے ترقی کے لیے علم سیکھے تو پھر وہ جو علم ہے وہ دین کے علم بھی دنیاوی علم بن جاتا ہے، کیونکہ مقصد اس کا دنیا کمانا ہے، شہرت ہے یا دکھاوا ہے یا ریاکاری ہے۔ تو اگر آپ نے ریاکاری کی، دکھاوا کیا کہ لوگ تعریف کریں، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، پھر تو یہ دنیا کے علم بن جائے گا، کیونکہ مقصد دنیا کمانا ہے۔ تو اس لیے علم کو اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، کتاب و سنت کا علم سیکھا جائے جو صحیح علم ہے، معتبر علم ہے،
اور عمل کی نیت سے سیکھا جائے، اور یہ نیت ہو کہ اس کو سیکھ کے اپنے اوپر سب سے پہلے عمل کیا جائے۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے علم پہ پہلے خود عمل کرنے کی توفیق دے، اس لیے اپنے علم سے پہلے خود فائدہ اٹھائیں، دوسروں کی بھی اصلاح کریں، نیت اچھی ہو، خالص اخلاص ہو، اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، تو پھر یہ سارے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بچوں کو علم سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔